الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت للذین احسنوا الحسنی وزیادہ پڑھی۔ ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے اور مزید برآں اللہ کا دیدار۔ اس آیت کی تفسیر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی جہنم میں تو ایک منادی پکارے گا، اے اہل بہشت جنت، آپ حضرات کے لیے حق تعالیٰ کے پاس یعنی حق تعالیٰ کی جانب سے ایک وعدہ ہے، یعنی اللہ نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا جنتیوں سے۔ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ وعدہ آپ حضرات کا پورا کرے، اللہ سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اہل بہشت تعجب و حیرانی سے عرض کریں گے کہ آخر وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اللہ عز و جل نے ہمارے نامہ اعمال کو وزنی نہیں کر دیا اور ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور دوزخ و جہنم سے نجات دے دی؟ اس کے علاوہ اور کیا وعدہ تھا؟ ہمیں یہ سب تو مل گیا، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہ بات ہو ہی رہی ہوگی کہ حجاب و پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ سبحان، یہ گفتگو ہو رہی ہوگی، پردہ ہٹا دیا جائے گا تو اہل جنت اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو کوئی ایسی چیز نہیں دی جو اہل جنت کو دیدار جمال الہی سے زیادہ محبوب۔ جنت میں اللہ کی ملاقات اور اللہ پاک کی زیارت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور نہ دیدار کی نعمت سے زیادہ آنکھ کو قرار والی کوئی چیز ملے گی نہ ہوگی۔ آنکھ کو جو ٹھنڈا کرے وہ اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ الغرض جس وقت حجاب ہٹا دیا جائے گا، یعنی جو رکاوٹ تھی دکھاوٹ میں، جو رکاوٹ تھی اللہ کی دیکھنے میں ختم کر دی جائے گی، تو اس وقت اہل جنت کی نگاہیں جمال باری سے منور ہوں گی۔ ایک خاص قسم کا نور اہل ایمان کو عطا ہو جائے گا، اس میں انہیں جو سرور اور لذت حاصل ہوگی وہ کسی چیز میں حاصل نہ ہوگی۔ سب سے زیادہ محبوب انہیں دیدار باری ہوگا، اسی کو آیت میں لفظ زیادہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت جابر کی روایت میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر قیامت کے میدان میں مسکراتا ہوا تجلی فرمائے گا۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دیکھ کے کیا کر رہے ہوں گے؟ مسکرا رہیں گے۔ پردہ و حجاب اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کبریائی کی چادر ہٹے گی۔ اللہ پاک کا ہے نا ذوالجلال، جلال کی چادر کبریائی کی ہٹا دی جائے گی۔ قرآن ہی میں ہے نا دوستو، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی کبریائی کس کی ہے؟ تو یہ چادر ہٹا دی جائے گی۔ توبہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور رفعت سے نیچے اتریں گے۔ نیچے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بلند شان کا ہے اور ہم بہت ہی نیچے نہیں پاپا، اس سے بھی نیچے ہیں، ہم بالکل نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے نیچے ہیں اور اللہ سب سے اوپر ہے۔ تو یہ نیچے والی چیز اوپر والی کو کیسے دیکھے گی؟ تو وہ چاہے گا کہ ان پر کرم کر دے، تو پھر ہمارے ضعف اور کمزوری کے اعتبار سے وہ اپنی شان کو ظاہر کرے گا کہ ہم ان کو دیکھ لیں۔ یہ ہے مطلب نیچے اترنے کا۔ بند سمجھ لو حدیث، بندے اس کی زیارت کر سکے۔ اللہ کی شان اگرچہ اطلاقی ہے، اطلاقی مگر علی الاطلاق وہ بڑا ہے، وہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ بندوں کی کمزوری کی وجہ سے، وہ بندوں کے دیکھنے کے اعتبار سے وہ اپنی تجلی کو ظاہر کر دے گا۔ چلو آگے دوسری روایت، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ سونا اس کی شان کے مناسب ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ میزان عدل کو پست کرتا اور بلند کرتا ہے، اس کے اور مخلوق کے درمیان خود اس کا نور اس کا حجاب ہے۔
اس کی شان میں اتنی بلندی کے ساتھ، رفعت کے ساتھ نور ہے کہ انسان اس نور کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں رکھتا ہے۔ اگر وہ یہ حجاب اٹھا دے تو اس کی ذات کے انوار جہاں تک نظر آئے سب کو پھونک ڈالے۔ اگر وہ ہٹا دے پردہ تو پوری کائنات عالم سوختہ ہو جائے۔ اس کی تائید میں ابو عبیدہ نے یہ آیت پڑھی فلما جاءہا، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے نزدیک پہنچے تو آواز آئی، آگ میں جو تجلی ہے وہ مبارک اور جو ہستیاں اس کے گرد ہیں وہ مبارک۔ اے موسیٰ تم بھی مبارک ہو، اور یہ جو آگ کے پیچھے روشنی نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی تجلی کی روشنی ہے، وہ روشنی بھی مبارک اور پاک ہے اللہ کی ذات جو سب جہان کا پروردگار ہے۔ اس لیے دوستو حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کا حجاب مخلوق کی طرح باہر سے نہیں، ہمارا حجاب تو ہمارے اپنے اندر ہے، خود اس کی عظمت و جلال کے انوار ہی اس کا حجاب ہے، اس کی بلندی شان ہی حجاب بنی ہوئی ہے اور ہماری پستی۔ جس طرح کہ خود آفتاب کی کرنیں اور حسین کا حسن کبھی کبھی اس کے دیدار کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ 12 بجے دن میں سورج کی طرف آپ نہیں دیکھ سکتے، تب مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے، تو خالق جو سورج کو روشنی دینے والا اس کو کیسے دیکھ لو گے؟ اسی طرح یہاں خود اس کی عظمت و جلال کے انوار ہی اس کا حجاب بن رہے ہیں۔ بارہا انسان نے شوخی کی اور چاہا کہ بے حجاب نظارہ کرے، مگر ہمیشہ خیرہ و متحیر ناکام واپس آئی۔ اب اس عالم میں بے حجاب دیدار کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ خود اس حجاب کو اٹھا دے۔ اب اللہ خود ہی حجاب کو ہٹا دے تو اس پر اس کو تو قدرت ہے، مگر ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کی تاب لا سکیں۔ اس کی ارباب عقول کا حصہ یہاں صرف اعتقاد عظمت ہے، اور ارباب کشوف جو اللہ والے ہیں وہ ذوق وجدان سے اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کتنے منٹ ہو گیا جی؟ 7 منٹ۔ چلو ٹھیک ہے اور پڑھ دیتا ہوں۔ وہ نور تھا تو نظر جما کر کیسے دیکھتا؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ خاتم النبیین، آپ نے اپنے رب پروردگار کو شب معراج میں دیکھا تھا؟ کس نے سوال کیا؟ ابو ذر غفاری نے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نورانیون، دیکھا تھا۔ اس روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے، یہی لفظ بعینی نورانیون کو کسی نے پڑھا ہے نور انا اراہو، رسم الخط ایک ہی ہے، عربی میں پڑھیں گے نورانیون بھی اور نور انا اراہو۔ ہم نے نورانیون کے لفظ کی کو اختیار کیا کیونکہ بعض روایت میں رأیت نورن کا لفظ بھی موجود ہے، اسی کے مطابق یہ ترجمہ نورانیون نور انا اراہو پڑھا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ نور تھا، میں اسے نظر جما کر بھلا کیسے دیکھ پاتا۔ اگر کیا پڑھیں گے نور انا اراہو، وہ نور تھا تو میں کیسے دیکھ پاتا۔ اس بنا پر بارگاہ الہی میں نور ہی کا اطلاق ثابت ہوگا۔ قرآن و حدیث بارگاہ الہی کا جہاں ذکر کرتے ہیں ماحول میں نور ہی نور کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ نور السماواتی، قرآن میں بھی ہے، اس لیے اللہ نور ہی ہے۔ سنیے ایک روایت 70 حجاب۔ زرارہ بن اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ وہ یہ سن کر جبرائیل کانپ اٹھے اور بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور اس کے درمیان تو نور کے 70 پردے ہیں۔ جبرائیل کیا کرے؟ 70 پردے ہیں، اگر میں کسی ایک کے نزدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں گا، کسی ایک بھی حجاب کے قریب جاؤں تو جل جاؤں گا۔ اس حدیث کو مصباح میں اسی روایت سے نقل کیا ہے ٹائم پڑھوں کہ بس کرو؟ بس کرو، کل یہ تشریح آئے گی انشاءاللہ کہ اگر کائنات عالم میں کسی میں دیکھنے کی سکت تھی تو وہ صرف محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلایا گیا معراج پر اور بے حجاب اللہ نے اپنے آپ کو دکھلایا، صرف ایک نبی کو، وہ ہمارے ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلو